میر محمد علی خان صاحب, you've done it all, you've seen it all. آپ پاکستان کی معاشی صورتحال پر اکثر آپ کے ٹویٹر پہ تھریڈز بھی بڑے مقبول ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ ابھی جو چارٹر آف اکانومی کی بات کی جا رہی ہے, کیا تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز اس آئیڈیا پر اکٹھے بیٹھنے کے آپ کو لگ رہے ہیں؟ will they come about this idea? یہ فرسٹ آف آل مجھے یہ بتایا جائے کہ what is charter of economy. یہ کون سی ٹرم ہے؟ There is a term by United Nations, Charter of Economic Rights. Okay. وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے. Charter of Economy, دیکھیے economic 5-year, 10-year, 15-year plan is totally different. That should be done. Charter of Economy میں کیا آپ ہر چیز کو باندھ دیں گے کہ اس پہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ عمل درآمد کرے؟ تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ویو دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے اکنامک ویو سے مختلف ہوتا ہے. پوری دنیا کی معیشت کے اندر, پوری دنیا کی جمہوریت, ڈیموکریٹس کا اپنا ہے, ریپبلکنز کا اپنا ہے, ہر جگہ, انڈیا, پاکستان, سب کہیں پر بھی دیکھ, ہر ایک کا مختلف ویو ہوتا ہے. ایک 5% 10% چیزوں پہ اگری کر لیا جائے, ریفارمز لائے جائیں اس وقت. اوکے, ریفارمز میں یہ کہا جائے کہ آپ اگلے 5 سال تک اگر اس میں 6%, 7%, 8% ہر سال بہتری نہیں آ رہی ہے تو اس کو نہیں چھیڑا جائے. اگر آ رہی ہے تو نہیں چھیڑا جائے گا. صحیح. اور اگر نہیں آ رہی تو اس کو پھر پارلیمنٹ میں لا کے بیٹھ کے یہ ایلیٹس بیٹھ کر پوری مطلب جمہوریت کے لیے بھی سارے فیصلے کریں گے. آپ کس کو لیں گے؟ آپ عوام سے چارٹر آف اکانومی کے بارے میں بات کریں گے. I have no idea what charter of economy means. یہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بنا دی گئی تھی میری زندگی میں, اب یہ چارٹر آف اکانومی بنائی جا رہی ہے. چارٹر آف اکنامک رائٹس ہوتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز has clearly defined them. So let's talk about that. 6 پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے یا 13 پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے پوری دنیا اگلے 25 سال کے لیے ایک چیز ہر سیاسی پارٹی کو باندھ دیں گے تو پھر تو ایسے ہے کہ آپ پھر لا کے کسی کو بھی بٹھا دیجئے گا اگلی حکومت میں, چاہے وہ کوئی ہو. بزنسز پہ بھی ان کا بڑا کنٹرول ہو جائے گا, ہر چیز پہ کنٹرول ہو جائے گا. اس میں 4 مہینے بھی نہیں رہے الیکشن میں, 3 مہینے اصولاً اگر الیکشن ہوں گے تو 3 اگر ہو گئے, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے میں مسکرایا اور کہا اگر 3 مہینے بھی نہیں رہے تو ان 3 مہینے میں آپ کنسنسس بلڈ کریں گے, آپ سارے تمام بزنس اونرز سے بات کریں گے, لارج بزنس اونرز, مڈل بزنس اونرز, اسمال بزنس اونرز, ان سے بات کریں گے. ٹیکسز کی بات کس طریقے سے کیا کریں گے, کیا جلدی چارٹر آف اکانومی بنا دیں گے کیونکہ زرداری صاحب کا دل چاہ رہا ہے کہ چارٹر آف اکانومی بنائی جائے. شہباز صاحب کہتے ہیں جی سر بنا دیتے ہیں, نواز شریف صاحب کہتے ہیں آئیے. مطلب ایک میری نظر میں ہر چیز پہ مذاق ہے, اکانومی پہ مذاق نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ پی جے میر صاحب, آپ نے میر محمد علی خان صاحب کا تجزیہ سنا, یہ بات تو درست ہے, نہ معیشت پر مذاق ہونا چاہیے نہ ہی ملک کا مذاق بننا چاہیے. ابھی جس حساب سے آئین کا مذاق بنتے ہوئے ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے کئی ماہ سے, آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر کا سیاسی تجزیہ نگار کیا اسیس کرتے ہیں کہ کیا الیکشن اسی سال ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ کہتے ہیں مذاق بات ہے, ہم نے مذاق پاکستان بنا لیا. آپ with the greatest of respect to the chief of army staff, ان کے پلیٹ میں بہت بڑے مسئلے مسائل پڑے ہیں, آپ نے ان کو اکنامک کمیٹی میں ڈال دیا. بھائی یہ کیا, یہ ہمارے سولجر ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں, انہوں نے ہماری آرمی کو رن کرنا ہے, آرم فورسز کو رن کرنا ہے اور ہماری سیکیورٹی کو دیکھنا ہے. ایک اور میری نظر میں ایک فیکٹ کہ آپ نے ان کو بیچاروں کو لا کے اندر بٹھا دیا ہے اور کوئی غلطی ہوگی ساتھ یہ سب سے پہلے ان کو بلیم کریں گے. دیکھو جی انہوں نے تو کیا ہے کچھ نہیں ہے. جان کو موقع ملتا ہے, دیکھو جی فوج انٹروین کرتی ہے, فوج اندر آ گئی ہے, او بھائی اب تم خود فوج والوں کو بلا رہے ہو. تو the question is کہ it is your own political failure, آپ کا اپنا فیلئر ہے کہ جس کے اندر آپ اس کو بھی لے کے آ رہے ہو. But this is a wrong thing to do. آپ کو لے کے آؤ, آپ بے شک بھلے آپ کے اپوزیشن پارٹیز کے ہیں جو لائق لوگ ہیں ان کو آپ لے کے آؤ, تب آپ بیٹھ کے ایک ہڈل ڈاؤن اینڈ ورک آؤٹ اے پلان.
وہ ہم کرتے نہیں ہیں. اور یہ ہے کہ جب آپ نے ترقی کی بات کی اور فیلئرز کی, آپ کا ایک دن سیکرٹری ایگریکلچر ہوتا ہے, دوسرے دن سیکرٹری کامرس ہوتا ہے, تیسرے دن سیکرٹری. The question is, آپ کسی کو آپ نے اسپیشلائز پوزیشن پہ رکھا ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے ڈیلیور کرے گا؟ وہ تو سیکشن آفیسرز اور ڈپٹی سیکرٹریز, یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جو آپ کا پولیٹیکو آتا ہے وہ اپنا ایک شوشا نیا لے کے آ جاتا ہے. کنٹینیوٹی پالیسی ہماری ہے کوئی نہیں ہے. بالکل. اچھا بھی کرتے ہیں, اس کو ختم کر کے اپنا نام لگا لیتے ہیں. بالکل. تو the question is کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں. پاکستان میں ہر چیز موجود ہے. You can do wonders here. Why can't you do business? Ease of doing business ہے کوئی نہیں. 3 چٹے 2 سفارشوں کے علاوہ آپ کو لائسنس کو نہیں ملتا. کام کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. بالکل. یہاں کیسے اکانومی چلے گی؟ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہمارے پاکستانی بلینئرز ہیں باہر جنہوں نے آؤٹ سائڈ انویسٹ کیا ہے, وہ اس لیے نہیں آتے ہیں بیکاز they find difficulties. They find and no one wants problems. آپ باہر جائیں, یہاں پرائم منسٹر سے نیچے کوئی بات کرتا کوئی نہیں. بالکل. منسٹر کا پتہ نہیں ہے, نیچے عام لوگ unknown people are doing your work. This is democracy. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے کہ آپ نام لے کے وہ ڈی آئی جی کا نام لے لیا, چیئرمین کا نام لے لیا, سیکرٹری کا نام لے. They're all people who are working for the state of Pakistan. بالکل صحیح. پھر کہتے ہیں وہ اس کا آدمی ہے, وہ اس کا آدمی ہے. ان کنڈیشنز کے اندر آپ مجھے بتائیں ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ بالکل ترقی. ہم ایڈوکیزم پہ چلتے ہیں اور جو بھی پلان آتا ہے وہ آپ کہہ لو کہ صرف الیکٹریٹ کو پلیز کرنے کے لیے شارٹ ٹرم کے لیے آتا ہے. لانگ ٹرم تو پلان ہی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ہمیں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, آپ نے غالباً صرف پی جے میر صاحب کی گفتگو سنی ہوگی. ہمارے ساتھ میر محمد علی خان صاحب بھی موجود ہیں. پی جے میر صاحب سے پہلے وہ بھی معیشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں جو بہت اچھی ہیں ان پر تو ایک کنسنسس لازمی طور پر بلڈ کر لیا جائے, کوئی 5 سے 10% چیزیں کہ ان کو نہ چھیڑا ہلایا جائے, ایک مستقل معاشی پالیسی ہو جس کو لے کر آگے چلا جائے. یہ کیا طریقہ ہوا کہ اول تو 5 سال کوئی مکمل نہیں کر پاتی حکومت, اور اگر کوئی بادل نخواستہ کر بھی لے تو اس کا جو اچھا کام ہے وہ اگلی حکومت پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس نے آتے ساتھ اس کی آخری اینٹ تک اکھاڑ کر پھینک دینی ہے اور اپنے فیتے کاٹنے ہیں, اپنی تختیاں لگانی ہیں تاکہ وہ خود کریڈٹ بیک کر سکیں. ابھی پی جے میر صاحب نے بالکل یہ بڑی اچھی بات کی, میرے دل کی بات کی. میں خود بھی سرکاری دفتروں میں یہ ٹرینڈ دیکھ کر بہت حیران ہوتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آج ایک سیکریٹری اریگیشن ہے تو کل وہ فوڈ سیکیورٹی ہے, تو پرسوں وہ ہیلتھ کا ہے, تو اگلے دن وہ فائنینس کا ہے. ہر فن مولا تو کوئی شخص نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح منسٹریز بھی جو بانٹی جاتی ہیں, جس کو سزا دینی ہو اس کو ہیلتھ منسٹر یا ایجوکیشن منسٹر لگا دیں گے کہ وہ کھڈے لائن لا دیتا ہے, بس اکوموڈیٹ کر دیتا ہے. یہ جو ایک ٹپیکل پاکستان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, وفاق میں, پنجاب میں, اینڈ ریسٹ آف دا پروونسز آلسو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وقت ہی آ گیا کہ ہم ایک اسپیشلائزڈ سسٹم کی طرف چلیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بالکل میں نے پی جے صاحب کو بھی سنا اور جس طرح بھی آپ نے ساری جی بات کی ہے. بریگیڈیئر صاحب, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. پروڈیوسر صاحب, بریگیڈیئر صاحب کا وہ آڈیو چیک کریں ذرا. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب پلیز گو اہیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب تو وقت آ گیا ہے, اب تو وقت آ گیا ہے کہ ہم بہت سے پی سی آر میں وہ پروڈیوسر صاحب کو آواز آ رہی ہے, مجھے نہیں آ رہی. یہ بریگیڈیئر صاحب کا آڈیو کا ایشو فکس کیجئے, میں تب تک میر صاحب کی طرف چلتی ہوں. اچھا میر صاحب, سیم کویسچن ٹو یو. What was that question? Question is کہ یہ جو پی جے میر صاحب نے بالکل he's hit the nail on the head. I remember. کہ سیکریٹریز جو ہیں وہ کیسے اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ سب میں پہلے تو یہ ایک ایلیٹ مینٹیلٹی ہے کہ ہم باس لگا رہے ہیں, ایکسپرٹس نہیں لگا رہے. باس آ کے کمرے میں بیٹھ کے کام کرواتا ہے. اوکے, صحیح. ایک ایکسپرٹ لیڈ کرتا ہے. آپ کو باس بننے کے لیے ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی, مگر وہ کارپوریشن ٹھپ ہو جاتی ہے. بالکل. جس میں باس کے پاس جو باس لیڈر نہ ہو. یہ جو بیوروکریسی میں ہوتا ہے کہ آج بھئی 40 سال کے بعد جا کے کامرس کے سبجیکٹ میں آپ کو ایکسپرٹیز آتی ہے. بالکل. 40 سال کے بعد آپ کو ہیلتھ میں ایکسپرٹیز آتی ہے.
یا آئی ٹی میں ایکسپرٹیز آتی ہے. یہاں آپ کو 6 مہینے یہاں رکھا جاتا ہے, 6 مہینے وہاں رکھا جاتا ہے, بیکاز جیسے برٹش راج میں وائس رائے آیا کرتا تھا, اس کو بٹھا دیا جاتا تھا, اس کے انڈر گورنرز بٹھا دیے جاتے تھے اور ملکہ وہاں بیٹھ کر صرف رپورٹ پڑھتی تھی. یہاں وائس رائے گورنرز کی رپورٹ پڑھتا تھا, گورنر سارے کمشنرز کی رپورٹ پڑھتا تھا. دس از دی ایگزیکٹ مینٹالٹی that has transferred over decades. We don't care. ایک تو سب میں پہلے یہ بات ہے کہ ہم شاید دنیا کے ان واحد ممالک میں ہوں جہاں پر ایج کی بنا پر پروموشنز ملتے ہیں, ذہانت کی بنا پر نہیں. بالکل. اور غیر کارکردگی تباہ ہونے کے باوجود آپ کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ آپ کو OSD بنا دیا جاتا ہے, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. What is so special? If you have been accused of 100 million rupees of corruption a month, you are transferred as an officer on special duty and you cannot be fired. دنیا کی کس بیوروکریسی میں you cannot be fired like this. یہاں 20 سال کے بچے 70 ارب ڈالر کی کمپنیز چلا رہے ہیں اور ہماری جو ایک ایلیٹ مینٹالٹی ہے نا کہ نہیں ینگ لڑکا کبھی اتنی اوپر تک نہیں جا سکتا. تو بالکل اسی لیے یہ ان کو نوکر چاہیے, ایکسپرٹ سیاستدانوں کو نوکر چاہیے, ایکسپرٹس نہیں چاہیے. بالکل.